صاحب، اگر کوئی آپ کے سامنے کروڑوں روپیہ رکھ دے، وہ کون سا ایسا کام ہوگا جو آپ نہیں کریں گے؟ اور کوئی کچھ بھی نہ دے اور وہ کون سا کام ہوگا آپ ایسے کر دیں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے شاہ جی، یہ زبردست سوال، بلکہ میں بڑی خوشی ہوئی مجھے اس بات یہ آپ کے اس سوال سے. خدا جانتا ہے مجھے کوئی کہہ دے نا کہ ہاں تھا یہ 20 کروڑ پڑا ہوا ہے، آپ نے جین پہن کے اور ایسے تو میں کہوں گا یہ اٹھا لو، میں نہیں کروں گا. واہ 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 واہ. دیکھیں، عمر کے لحاظ سے ہر چیز اچھی لگتی ہے. اب مجھے فلم کی بھی آفر ہوئی تھی، میں نے نہیں کی. خوبصورت بھی ہیں، کیوں نہیں کی؟ مانا کہ بڑا زور لگایا انہوں نے، مگر نہیں جی، مجھے شوق ہی نہیں تھا. کیا بات. حالانکہ گائک ایکٹر ہوتا ہے بہت بڑا، نو ڈاؤٹ. دیکھیں ہم وہ تو فلم چلتی ہے نا، تو ہم تو ڈائریکٹ پبلک کے سامنے بیٹھ کے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ان کا ہر چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان پہ اثر ڈال رہے ہوتے ہیں، ان سے داد لے رہے ہوتے ہیں. یہ تو اسی وقت کا فیصلہ ہے. فلم تو بنی لگی، پھر پتہ چلا پاس ہوئی یا فیل ہوئی، تو ہم نے تو اسٹیج پہ بیٹھنا تو اسی وقت پتہ چل جانا محفل کے بعد کیا ہوا ہے. اچھی ہوئی، بہت اچھی ہوئی، نہیں ہوئی. آپ نے انڈین فلم میں بھی گایا اور اس کے بعد نہیں گایا، اس کی کیا ریزن؟ دیکھیے جی، فلم میں میں نے اس لیے زیادہ مجھے سوال ہوتا بھی، میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ نے میری ویسی شہرت کر دی تھی، تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں جا کے لوگوں کے ٹیسیاں کرتا پھرتا. میرے سے نہیں ہوتی تھی، نہ میں نے کرنی تھی، نہ میرے سے ہونی تھی. حالانکہ مجھے آفر ہوئی ہے. رمیش سی پی صاحب نے مجھے، یہ بہت عرصے کی بات ہے، ایک لندن میں ٹوٹنگ ویڈیو والے تھے، ان کے پاس ان کے ملنے والے تھے وہ. میرا انہوں نے کیسٹ سنا، انہوں نے پھر کہا کہ یہ اس کو میرے ساتھ انڈیا بھیجو، میں 3 مہینے رکھوں گا اور ہر ہفتے میں ایک گانا ریکارڈ کروں گا. اور بس وہ کسی وجہ سے میں، اب وہ کہہ رہے تھے، اس وقت اسد کی میری جوڑی تھی، اب میں اس کے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا. میں کہا جی میں اکیلا تو جا نہیں سکتا. تو خیر وہ پھر نہیں بات بنی. پہلے جوڑی بنی استاد امجد امانت علی خان صاحب کے ساتھ، اور پھر جوڑی بنی استاد اسد امانت علی خان صاحب کے ساتھ. ہاں جی، وہ ٹریننگ ہمیں، مجھے اور امجد اور اسد، دیکھیں میں نے اپنے والد صاحب سے لیے، تو ان دونوں نے ان کے دادا لگتے تھے وہ، میرے والد، انہوں نے بھی انہیں سے سیکھا ہے. تو امجد کی پہلے میری ابائی نے جوڑی بنائی ہوئی تھی، اور بھیا امانت علی خان کے مرنے کے بعد پھر وہ درم برم ہو گیا سارا نظام. تو پھر وہ پوری فیملی نے فیصلہ کیا کہ اسد کو اور حامد کو کر دو اور امجد کو خان صاحب کے ساتھ لگا دو. آپ دونوں بڑے خوبصورت لگتے تھے اسٹیج پر، گا بھی کمال رہے ہوتے تھے اور زمانہ آپ کے حسن کا بھی دیوانہ ہوتا تھا دونوں کا. تو وہ جو ساتھ علیحدہ ہوئے، آپ کے ہاتھ سے نکل گئے اسد امانت علی خان اور اس دنیا سے چلے گئے، یاد آتے ہیں؟ کون سی بات سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ کوئی واقعہ؟ نہیں، اسد بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا میرا بھتیجا تھا ویسے، لیکن ہم دوستوں کی طرح تھے. بہت پیار تھا ہمارا، بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں. مطلب کسی جوڑے کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی جتنی میری اور اسد کی تھی، تبھی تو ہماری جوڑی کامیاب ہوئی تھی. دیکھیں، استاد امانت علی، استاد فتح علی خان، استاد سلامت علی خان، استاد نزاکت علی خان کے بعد جوڑی اگر ہٹ ہوئی تو وہ ہماری تھی. نو ڈاؤٹ. کوئی بات یاد ہے؟ اللہ، جوڑی تو بہت تھی، بڑے 2 لوگ گاتے تھے. لیکن ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فنکار اچھے نہیں تھے، وہ یہ ایسی بات، میں مقبولیت کی بات کر رہا ہوں. نو ڈاؤٹ. مقبول ہوئی ہے ان کے بعد، تو وہ پھر میری اور اسد کی جوڑی تھی. کوئی اسد امانت علی خان صاحب کی بات یاد آتی ہے؟ اسد بہت اچھا فنکار تھا، فنکار بھی بہت اچھا تھا، انسان بھی بڑا اچھا تھا، بڑا خوش مزاج تھا. خوش مزاج تھے. کوئی ایسی بات ہی سنائے. بلکہ بہت اچھی طبیعت کا انسان تھا وہ. نہ وہ کسی سے گھبراتا تھا، نہ کسی سے جیلسی میں ہوتا تھا. وہ کبھی نہیں میں نے اس کو دیکھا.
سمجھتا بھی کچھ نہیں تھا. واہ واہ واہ, نہ گھبراتا تھا اور کسی کو سمجھتا بھی کچھ نہیں تھا. بہت اچھے گانا, کیا کہنے. یہ سچائی آپ دیکھ رہے ہیں خواتین و حضرات, ہمارے خان صاحب کی شخصیت کی, یہ پورے پاکستان میں ایک ہی ہے اور ہمارا فخر ہے. بڑی مہربانی جی. خان صاحب ہندوستان میں کہاں کہاں گایا؟ میں نے انڈیا میں کافی جگہ, کلکتہ بھی میں گایا ہوں, بامبے میں گایا ہوں, دہلی میں بہت گایا ہوں, اور پٹیالہ میں مجھے 2 دفعہ بلایا گانے کے لیے ہمارے شہر میں. وہاں کے لوگوں نے بلایا مجھے, وہاں کے جو حکومت کے لوگ تھے انہوں نے مجھے بلایا. خان صاحب, استاد بڑے غلام علی خان برے صغیر پاک کو ان کا بہت بڑا گویا اور ہاں جی, وہ بھی بہت پٹیالہ کوئی گھرانے شک کا نہیں. شاگرد ہوا. وہ واقعہ کیا ہے, کیسے شاگرد ہوا؟ دیکھیں وہ بہت بڑے لوگ تھے. میں ہمیشہ ان کا میں ذکر کرتا ہوں, ان کی تعریف کرتا ہوں. وہ تعریف کے لائق تھے. استاد بڑے غلام علی خان جیسے لوگ پیدا جو ہوتے, وہ ایسے ہے کہ بلکہ وہ خود نہیں تھے, ان کے والد بھی شاگرد تھے پٹیالہ گھرانے کے. اچھا. ان کا نام بھی علی بخش تھا. بڑے غلام علی خان کے چچا یا تایا تھے کالے خان, وہ بھی شاگرد تھے جرنیل صاحب کے اور کرنیل صاحب کی. اب دیکھیں مجھے اس بات کی بھی مجھے آتی ہے, کھچ چڑھتی ہے مجھے تھوڑا سا, کہ دیکھیں میرے بھائی امانت علی فتح علی یا خان صاحب سلامت علی خان نزاکت علی, کوئی ان کا شاگرد دونوں ہی ہوگا نا, کبھی ہوا ہے یہ فتح علی خان کا شاگرد ہے, یہ امانت علی خان کا, ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسے. جوڑی ہوگی تو وہ دونوں کے ہوتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یہ پتہ نہیں کیا مجھے اب کچھ لوگوں نے جو جیلسی میں ایک عجیب نئی باتیں بنا لیتے جی, یہ ان کے شاگرد تھے. یہ جوڑی تھی, جو جوڑی کا شاگرد ہوتا ہے وہ دونوں کا ہوتا ہے. اگر یہ بات مان لیں تو وہ بڑے فنکار نہ بن جائیں. بات تو یہ ہے کہ فتح علی خان کے خان صاحب جو کرنل فتح علی خان تھے بڑے بزرگ تھے. ہم تو ان کا اپنے میرے دادا تھے, وہ میرے دادا کی جوڑی تھی ان کی دونوں کی. تو وہ نا ان کے شاگرد تھے, یہ دونوں جوڑی کے شاگرد تھے. خان صاحب بڑے غلام علی خان کے والد بھی, ان کے چچا بھی, کالے خان جیل کا نام جی. تو خود بھی بہت بڑے گائک تھے وہ, کیونکہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ رہے, ان سے شاگرد ہوئے, ان سے سیکھا. لیکن جی کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے نا. یہ تو نہیں نا کہ خالی شاگرد ہو گئے تو کیسے ہو سکتا ہے کسی کا نہیں. شاگرد کسی لیے ہوتا ہے بندہ, کہ کچھ ہمیں یہاں سے ملے. ہاں صاحب, کوئی یادگار واقعہ استاد اختر حسین خان صاحب کا اور استاد بڑے غلام جب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جب یہ شاگردی ہو گئی تھی نا بڑے غلام علی خان صاحب کی اور اشرف علی خان, دونوں سے گڈھا بنوایا تھا بڑے غلام علی خان صاحب نے, کیونکہ ان کو پتا تھا, کیونکہ دیکھیں جو بڑا آدمی خود ہوتا ہے اس کو سب روشنی ہوتی, کہ ان کو پتا تھا ایک ہی گھر ہے ان کا, ایک ہی ان کا کام ہے. پٹیالہ گھرانہ تو ایک ہی ہے نا, کہ یہ تو نہیں نا یہ پٹیالہ گھرانہ نمبر 1 اور پٹیالہ گھرانہ نمبر 2, ایسا تو نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ, کیا کہنے. ہماری ایک فلمیں تھی نہیں نا کہ یہ پہلا پارٹ تھا یا بالکل ایسا ہی ہے. اصل کو ملاقات یادگار ہے. اس میں کیا ہوا, جب شاگردی ہوگی تو بڑے غلام علی خان صاحب آئے. یہ میرے والد صاحب نے مجھے بات سنائی تھی. اچھا. اس وقت ہم پارٹی گیٹ میں رہتے تھے, وہاں آئے. آگے خان صاحب مجھے شاگرد کیا تو مجھے کچھ بتائیں بھی. اچھا. تو بھائی کہتے ہاں غلام جی, میں تو اپنی اولاد کو سکھاتا ہوں یا بڑے چند لوگوں کو سکھاتا ہوں, بولو کیا سیکھنا چاہتے. انہوں نے کہا جی للت کا خیال ہو. پہلے میں نے نہ سنا ہوں. تو اب میں نے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں, اگر سنا ہوگا تو مجھے ٹوک دینا. ٹھیک ہے جی. شروع کیا تو کہتے جی یہی کرا ہے. واہ. وہ خیال یہ تھا
Hey Hamza dozan legal bailova. Hey Hamza dozan legal bailova. प्यारे मोरे रैसे कर सबके घर में डालूंगी हर बारे हम संतोषाम लगन बैलोबा. वाह 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 वाह, इंतहाई खूबसूरत. अब देखिए क्या कटिंग है. ये थे बुजुर्ग. ऐसे ही है. मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि ये वो लोग चले गए जिन्होंने ये ऐसा काम बनाया. वाह वाह, देखिए कटिंग क्या है. खूबसूरत कटिंग तराश. कि बंदिश बताती है कि मैं क्या हूं. उसकी रवश बतलाती है उसके रखने. तो अल्लाह की मेहरबानी से और शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि मैं अपने वालिद साहब को दुआएं देता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे कि उन्होंने मुझे इस काबिल कर दिया कि मुझे खुशी है कि मैंने ये नहीं कि मैंने उनसे सीखा नहीं. मैंने सीखा और अल्लाह का करम है कि मैं बंदिशें शुरू करूँ तो ख़त्म ही ना हो. ऐसा ही है. पटियाला घराना के पास अच्छा खासा जखीरा है बंदिशों का. उसकी करमवारी जैसे अब देखिए मेरे वालिद साहब ने अपने वालिद साहब से सीखा था. उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखा. हमने अपने हाँ साहब, वालिद- लेकिन हमारा सुनने वालों का एक शिकवा है, वो ये कि ये जो जितनी भी बंदिशें हैं अपने इमाम से बताइएगा, ये सारी हम तक पहुंची हैं या कुछ आप तक अभी भी महदूद? नहीं नहीं वो ये देखिए सारी अभी तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि अब कोई सुबह का राग है. जैसे ये ललित का है ये सुबह का राग है. अब मैं तो मजबूरी में अभी सुना रहा हूँ लेकिन अब सुबह के राग हैं शाम के. अब वक्त पे गाना पड़ता है तो इसलिए वो मेरे वालिद साहब को ऐसा हिसाब इसका याद था कि एक एक राग की 20-20 25-25 अलग अलग शक्लें याद थी उनको. अल्लाह अकबर. मैं तो हैरान होता था कि इन्होंने अपने जहन में कैसे रखा है. हाँ साहब, टोटल तादाद याद है इसकी? पता ही नहीं था कितना इतना ज्यादा इल्म था उनके पास. बहुत जखीरा था उनके पास. ज़ाहिर है उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखा. और मेरे दादाजी ने कहा था मेरे वालिद को कि मैं तुम्हें ऐसा इल्म दे रहा हूँ तुम्हारे पास ही होगा किसी के पास नहीं होगा. वाह 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 वाह, इंतहाई खूबसूरत. और देखिए अब लेकिन अफसोस की बात है कि अब आजकल ऐसा भी होता है हमारी चीजें हमारे सामने गा रही होती है हम चुप करके सुन रहे होते थे. अब क्या वहां कहे लड़ाई करे. हालांकि नाम लेकर गा लेना तो आप अच्छी बात है. मतलब क्या है? ठीक है सब कोई गा ले कोई वो नहीं है लेकिन नाम तो लेना चाहिए ना. तो ऐसे अब देखिए ये जो चीजें हैं ये नापैद है अब नहीं बन सकती. हालांकि मैं भी बना लेता हूँ लेकिन उसकी वो बात नहीं है. वो जो काम बन चुका वैसा बन ही नहीं सकता. वैसा बन ही. अभी हमने जो उसकी तराश देखी उसकी कटिंग देखी कैसी बहुत खूबसूरत. कि राग चल रहा है पूरा राग की शक्ल बीच में साथ चल रही है साथ लफ्जों को कैसा वो उसकी उतार चढ़ाव उसकी जो जगह हैं बीच में यही तो कमाल शानदार. था. शानदार. एक मौसीकी के इल्म का जखीरा है हामिद अली खान साहब. हामिद अली खान साहब, इस सवाल के साथ तशनगी तो अभी दूर नहीं हुई और ये हो भी नहीं सकती. आपकी शख्सियत एक नशिस्त की मोहताज नहीं नहीं है. बड़ी मेहरबानी. कोई आखिरी पैगाम हमारे नए सुनने वालों को और पुराने सुनने वालों को? हाँ बस मैं इतना कहूँगा कि जो क्लासिकल म्यूजिक ज़्यादा सुने हर म्यूजिक सुने. मैं नहीं ये कहता कि सिर्फ क्लासिकल सुने और कुछ ना सुने. नहीं जो म्यूजिक की सिनफें हैं सब सुने लेकिन इसको भी ज़्यादा सुने. और जो बड़े लोग हैं जिन्होंने कमाल का गाया उन लोगों को सुनना चाहिए. बाकी ठीक है
جو آج کل کا میوزک ہے وہ بھی سنیں، ہم بھی سنتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اور جو اچھے جینور فنکار ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو چلیں گے ان کو اللہ جنت میں جگہ دے، جو سلامت ہے ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو ان کے کام میں اور برکت پڑے.